بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2121 ہے اور آج سورۃ الممتحنہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 2 اور 3۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان یثقفوکم، اگر وہ پائیں تمہیں، یکونو تو وہ ہو جائیں، لکم تمہارے، اعداء دشمن، ویبسطوا اور وہ دراز کریں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، والسنتہم اور اپنی زبانیں، بالسوء برائی کے ساتھ، وودوا اور وہ پسند کریں، لو تکفرون کاش کہ تم بھی کفر کرو، لن تنفعکم ہرگز نفع نہ دیں گے تم کو، ارحامکم تمہارے رشتے ناتے، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل وہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ بما اور اللہ اس کے ساتھ جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانی پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئیں گی، اور نہ ہی تمہاری اولاد، اور اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ دوسری بات، اپنے ہاتھ اور زبانیں پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے۔ تیسری بات، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ چوتھی بات، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئیں گی، اور نہ ہی تمہاری اولاد۔ پانچویں بات، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ ان آیتوں میں بھی بزرگان محترم اللہ تعالیٰ کافروں سے دلی دوستی نہ کرنے کی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ جن سے تم دلی دوستی رکھنا چاہتے ہو ان کا حال یہ ہے کہ اب تو وہ تم سے ہمدردی جتلا رہے ہیں اور بھلی بھلی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب تم ان کے ہاتھ آ جاؤ اور وہ تم پر غلبہ پالیں تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، جانی دشمن بن جائیں گے، اور تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے۔ ان کی تو یہی خواہش ہے کہ تم اس دین حق کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کفر میں شامل ہو جاؤ۔ یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ تو جو لوگ ایسے ہوں گے
کہ جو اپنے سینوں میں تمہاری دشمنی پالے ہوئے ہوں تو تم کیسے ان لوگوں سے دلی قلبی دوستی رکھ سکتے ہو؟ یاد رکھو، جو تمہارا بھلا نہ چاہے وہ تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، اس سے تم جتنی دوری اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ انسان دوست اور اولاد اس لیے چاہتا ہے کہ وہ اس کی مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دیں، اس کا سہارا بنیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جب وہ سب کا فیصلہ کر رہا ہوگا تب نہ تو کوئی دوست کسی کے کام آ سکے گا اور نہ ہی کوئی اولاد کسی کے کام آ سکے گی۔ تو اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کی دوستی رکھو، اسی کے ساتھ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس آیت نمبر 62 کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم، لہذا دوستی رکھنا ہے تو بس اللہ سے رکھو، اس سے کہ کل قیامت کے دن یہی کام آئے گی اور یہی رب کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کا فیصلہ کرے گا۔ تو جو اس کے ولی ہوتے ہیں وہ ان سے درگزر کا زیادہ معاملہ کرتے ہیں، اس دوستی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، لہذا اپنے دل پر ہمیشہ نظر رکھو اور اسے ہر برائی سے پاک و صاف رکھو، اور اس میں صرف اللہ کی محبت کو بسا لو جو کہ کامیابی کا راز ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی جو منشا تھی کہ قریش ان کے مکے میں موجود اہل و عیال کی حفاظت کریں، ان کے اسی خیال کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس لیے ان سے ایسی امیدیں رکھنا بیکار ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سورہ یونس آیت نمبر 107، کہ اگر اللہ انہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر وہ کوئی خیر تمہیں عطا کرنا چاہے تو اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، لہذا ہمیشہ مدد اللہ سے چاہو، وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی فراست کا استعمال کرنے کی، بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے ملک کے موجودہ حالات میں ہمیں کس طرح متنبع ہو کر حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، فراست کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہمیں کرنا چاہیے، کس حد تک ہمیں جانا چاہیے اور کس حد تک جانے سے بچنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم کو دل کھول کر شرح صدر کے ساتھ سمجھنا ہوگا، جب کہیں چل کر ہم اس ملک میں سرخ روئی کے ساتھ، غلبے کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، نجات کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جانوں کی، مالوں کی، عفت کی، عصمت کی، حیا کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔